بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلوات کے بعد میرے محترم بھائیوں، پچھلا جمعہ بسم اللہ کی اہمیت اور فضیلت پر ہوا تھا۔ کچھ باتیں باقی تو رہ گئی تھیں، مختصراً کچھ میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں، اور آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ الحمد پر ہوگا۔ چونکہ ہم نے سورۃ الحمد کی تعریف جو ہے اس پر، اس کی تشریح پر انشاءاللہ بات مکمل کرنا ہے۔ تو بسم اللہ پر جو بات ہوئی تھی اس میں کچھ چیزیں یہ رہ گئی تھیں کہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن میں پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ ویسے آپ نے پچھلے جمعے سن لیا تھا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے، اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ یہ پچھلے جمعے بیان ہو چکا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس میں سواری لایا، آپ سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے سب سے پہلے رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ۔ صرف اتنے ہی لفظ کہہ لیے جائیں بسم اللہ تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ 3 مقام میں نے پچھلے جمعے بتا دیے تھے کہ جہاں پوری بسم اللہ پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے وقت اور خط جو ہے وہ لکھنے کے وقت، سورتوں کے شروع میں۔ اسی طرح بیت الخلاء جائیں تو وہاں بھی کیا ہے، بسم اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہتے اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں بھی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کی تعلیم دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے صحابی ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، سب سے پہلے اللہ کا نام لو، وکل بیمینک اور پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک اور وہاں سے کھاؤ جو تیرے سامنے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھایا، لیکن اس میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ۔ وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، مسجد میں داخل ہونا ہے تو وہاں بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نکلنا ہے تو پھر بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
میاں بیوی آپس میں مقاربت کریں گے تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم ہے۔ تو یہ مختصراً چند جگہ ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ تعلیم کی ہے۔ آج انشاءاللہ جو آگے بات ہوگی وہ ہے الحمد پر۔ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت، پہلی آیت بسم اللہ اور دوسری الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھی ہے۔ الحمد یہ حامدہ یحمد باب آتا ہے عربی کا، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تو یہ مصدر ہے حمد، اس کے اوپر الف لام آیا ہے جس کو الف لام استغراق کہتے ہیں، جو عربی لوگ جاننے والے ہیں عالم، کہ یعنی یہ الف لام جو ہے اس نے تمام تعریفوں کا احاطہ کر لیا ہے، کہ تمام قسم کی تعریفیں جو ہیں للہ و اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ آپ کسی چیز کی تعریف کریں، کسی انسان کی تعریف کریں، کسی جانور کی تعریف کریں تو در حقیقت جو ہے وہ تعریف اللہ کی ہی ہوگی۔ کسی چیز جو ہے اس کی آپ تعریف کریں گے، یار جتنی خوبصورت یہ بنی ہوئی ہے، تو اب قدرتی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اس میں تو ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہوگی کہ اللہ نے کیسے چاند بنایا، کیسے سورج بنایا، کیسے زمین بنائی، کیسے آسمان، کیسے ستارے سیارے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر کسی انسان نے وہ چیز بنائی ہے تو اس کی بھی تعریف ہوگی، تو وہ اللہ کی تعریف ہی ہوگی، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، صلاحیت دی ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ چیز بنا لی ہے۔ بڑی بڑی بھاری بھرکم مشینیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، تو یہ ویسے تو نہیں ہو رہی نا، اللہ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو سمجھ دی ہے، اب اس انسان کی چاہے آپ تعریف کریں، اس چیز کی تعریف کریں، تو در حقیقت تعریف تو اس مالک کی ہوگی نا، کہ جس نے یہ سب کچھ جو ہے اس کو عنایت کیا ہے۔ کسی جانور کی آپ تعریف کریں گے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس لیے در حقیقت تعریف جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اس لیے الف لام سے یہ شروع کیا ہے کہ ہر قسم کی تعریف جو بھی ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف جو ہے حقیقی تعریف نہیں ہے۔ جیسے کسی چیز کا خالق جو ہے، جو بنانے والا، اس کو خالق ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جس چیز سے انسان جو ہے وہ بنا رہا ہے وہ مٹیریل اس کا اللہ نے بنایا ہے۔ مٹی سے کتنی چیزیں بنتی ہیں اللہ نے بنائی ہے، سونے سے زیورات بن رہے ہیں سولہ اللہ نے پیدا کیا ہے، چاندی اللہ نے پیدا کی ہے، برتن بن رہے ہیں، یہ دھاتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ساری نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رہے ہیں۔ اور حمد جو ہے یہ زبان کے ساتھ جو ہے بول کر کی جاتی ہے، زبان کے ساتھ جو ہے وہ ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ جیسے یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک لفظ ہے شکر، شکر اور الحمد یہ ملتے جلتے ہیں۔ اللہ کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں۔ شکر کا یہ فرق ہے کہ شکر آپ عملی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی آپ شکرانہ ادا کر سکتے ہیں، عمل کر کے، عبادت کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے الحمد جو ہے جب تک آپ زبان سے نہیں بولیں گے اس وقت تک حمد جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر یہ پڑھنا لازمی ہے۔ ویسے تو آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہ جو افعال ہیں یہ شکر ادا ہو رہا ہے، لیکن حمد تب ادا ہوگی اگر زبان کے ساتھ آپ ادا کریں گے اس کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی بیان کی تھی ایک دفعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کی ہے نا بندے اور اپنے درمیان الحمد،
الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں باقاعدہ، حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے ثنا بیان کی۔ یعنی حمد اور ثنا جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے ادا ہوگی، اس کے بغیر حمد و ثنا جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی سب سے پہلے نماز کی ابتدا، ویسے دعائیں اور بھی ہیں لیکن جو عام فہم عام یاد ہے وہ یہ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیری علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، تو اس میں بھی حمد آئی۔ اور الحمد جو ہے یہ بھی شروع اس سے ہو رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، غیر کی تعریف نہیں ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، اس حمد کے لیے قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ بیان کیے ہیں تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ یہ سورہ انعام ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے سارے آسمان کو تخلیق کیا، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے بنائے اور جس نے روشنی بنائی۔ ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے نا بس بے اندھیرا بھی ہو جاتا ہے جی، روشنی بھی ہو جاتی ہے، آخر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اندھیرا بھی مخلوق ہے، روشنی بھی مخلوق ہے۔ روشنی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ساتھ یہ جو ہے باور کرائی یہ بات کہ اس نے اندھیرے بنائے ہیں، اس نے روشنی بنائی ہے، اس نے آسمان بنائے، اس نے زمین بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی اپنے رب کے ساتھ کافر لوگ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ ہی اللہ کا کوئی ایسا ولی اور دوست ہے جو اللہ کی کمزوری کی وجہ سے اس کا دوست ہو۔ وکبرہ تکبیرا، اور صرف بڑائی بیان کرو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ولی مومن سارے ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یعنی اللہ کا کوئی ولی اللہ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت ہو دوست کی، اللہ کو ضرورت ہو حمایتی کی، اللہ کو حمایتی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ مومنوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اس میں اللہ کی کمزوری نہیں ہے، مومنوں کو یہ اعزاز دیا ہے۔ اور ایسی اس کی اگلی سورت جو ہے یہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الکاف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن اللہ نے نہیں رکھا، قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، یہ مضبوط ہے تاکہ یہ ڈرائے باسا شدیدا، سخت عذاب سے اپنی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت شروع کی الحمد سے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں۔ سورت سبا شروع کی ہے وہ بھی الحمد سے،
سورۃ فاطر شروع کی ہے وہ بھی الحمد سے، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور زمین کو، جاعل الملائکۃ فرشتوں کو بنانے والا ہے، اولی اجنحۃ جو پروں والے فرشتے ہیں، مثنا 2 پر ہیں، وثلاثا 3 پر ہیں، ورباع اور 4 پر ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ چاہے تو اور زیادہ خلقت میں جو ہے اس کے پر بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین کو میں نے اصلی حالت میں دیکھا تو اس کے 600 پر تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصلی حالت میں دیکھا۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتوں کے پر بھی ہیں، فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں آتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں روزانہ، آسمانوں کے اوپر بے شمار فرشتے ہیں، ان کا احاطہ نہیں ہم کر سکتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن ساروں کے ساتھ یہ الحمد کا لفظ آیا کہ اس یہ ساری تعریفیں جو اس ذات کے لیے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہے تو نعمتیں نہیں شمار کر سکتا، کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو تعریف جو ہے وہ شمار سے باہر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دعا ہے اس میں یہ لفظ ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تو تیری اس قدر تعریف کر ہی نہیں سکتا جس قدر تو نے اپنی تعریف کی۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں یا اللہ تیری تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم بھی نہیں کر سکتے تعریف، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی تعریف کے ساتھ اپنی زبان کو رطب تو رکھنا چاہیے، تر رکھنا چاہیے، اور اللہ کے تعریفی کلمات جو ہے وہ کہتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کو بڑے ہی محبوب اور پیارے لفظ ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 4 کلمے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر صحابہ کو یہ بتایا کرتے تھے اکٹھے ترتیب کے ساتھ، میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ یا اللہ مجھ میں کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہ گناہ سے بچنے کی اور نہ نیکی کرنے کی۔ ہاں پھر ہی مدد مل سکتی ہے اگر اللہ تو مددگار بنے گا تو، مگر اللہ کے ساتھ جو بلند ہے، عظیم ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو پسند تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ایک اعرابی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز کے اندر پڑھوں، لیکن مجھے کچھ قرآن مجید کی آیت یاد نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی بات سمجھائی کہ اگر قرآن مجید تجھے یاد نہیں ہوتا تو یہ لفظ جو ہے یہ نماز کے اندر پڑھ لیا کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ اعرابی جب جانے لگا تو پھر واپس آ گیا، کچھ دیر دور جا کر پھر واپس آ گیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تفکر البائس، یہ بیچارہ فکر میں پڑ گیا ہے، یعنی کچھ سوچ اور اس کو آگے جو لا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو وہ آیا اور اس اعرابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا للہ، یہ تو سارا کے سارا اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کی میں نے تعریف کی ہے، میرے لیے کیا ہے؟ مجھے جو ہے وہ کیا ملے گا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے یہ ہے
اس کے بعد تو کہ اللہم اغفرلی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو یہ لفظ کہہ لیا کر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تو کہے گا نا سبحان اللہ، اللہ اس کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں کہ اس بندے نے میری جو ہے وہ تعریف کر دی، اور ساتھ یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر کہے گا تو الحمدللہ، اللہ پھر فرمائیں گے صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ تو کہے گا لا الہ الا اللہ، فرمائیں گے صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ تو کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اور جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، تو اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میں نے کر دیا۔ تو کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے میں نے کر دیا۔ یہ اللہ ان کلمات کے بدلے میں جواب دیں گے جو تو کہے گا۔ تو کہے گا اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میں نے کر دیا۔ واہدنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے ہدایت دے دی۔ وعافنی، یا اللہ مجھے تندرستی دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے دے دی۔ تو کہتا ہے وارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے دے دی۔ اور کیا لینا چاہتا ہے انسان؟ یہ تو وہ بندہ ہے جس کو کچھ بھی نماز نہیں آ رہا، یہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں۔ جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، نماز جو ہے وہ ساری ادا کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کلمات جو ہے وہ تحیات میں آخر میں ادا کر لیتا ہے یا سجدے میں ادا کر لیتا ہے، کیونکہ سجدے میں یہ اجازت ہے کہ آپ جو قرآن و حدیث میں دعائیں وہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں بیٹھی ورد وظائف کر رہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر کے بعد جو ہے تشریف لائے، میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے بعد جو ہے ایک کلمہ جو ہے 3 بار پڑھا ہے، وہ اتنی دیر سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس میں بھی اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وَبِحَمْدِهِ، اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ اللہ کی کتنی تعریف؟ عدد خلقہ، یا اللہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، تیری جتنی تیری مخلوق ہے نا اس کے بقدر جو ہے یہ۔ وَرِضَا نَفْسِي، یا اللہ جو تو اپنی تعریف پسند کرتا ہے اس کے بقدر تیری تعریف۔ وَزِینَتَ عَرْشِهِ، یا اللہ تیرا عرش معلیٰ جو ہے اس کے وزن کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنا وزنی ہے، اللہ اس کے وزن کے برابر تیری تعریف اور تیری حمد۔ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ، یا اللہ تیری کلمات لکھتے ہوئے جتنی سیاہی استعمال ہو سکتی ہے نا، ہمیں تو تصور بھی نہیں، اللہ اتنی بار تیری حمد اور اتنی بار ہی تیری تعریف۔ فرمایا جو بندہ 3 بار صبح پڑھ لیتا ہے نا، وہ صبح سے لے کر دوپہر تک ورد وظائف کرتا رہے، اس کے بقدر یہ 3 بار کلمہ کہنا کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یہ تعریفی کلمات اتنے پسند ہیں۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ تعریف ہوتی ہی زبان کے ساتھ ادا ہے، اس لیے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعاؤں میں یہ حمد سکھلاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں ہر خطبے میں ہم الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، تو کس لیے ہے؟ کہ سب سے پہلے ہے ہی اللہ کی تعریف۔ قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے تو اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے، خطبے کی ابتدا ہو رہی ہے تو اللہ کی تعریف سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھانا ہے، کھانے کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور 7 تعریفی کلمات کہنے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور بھی دعائیں آتی ہیں، ایک دعا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنٍ عن ربنا۔ یہ دعا بھی آتی ہے، اس میں حمدن کثیرن طیبا مبارکن تو وہی لفظ ہیں جو ہم اپنے نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔
اور اس کے آگے 2-3 لفظ اور ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت حمد بیان کرنی اللہ کی کہ یا اللہ تیری نعمتوں کا استعمال کیا ہے، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور زبان سے بھی تیری تعریف کرتا ہوں ساتھ۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو اس وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا اس کے بعد کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا۔ سونا مارنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ جو ہے وہ روح قبض کر لیتے ہیں، سونے کے دوران بھی قبض کر لیتے ہیں، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ روح اس میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ روح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیند کے اندر قبض کرتے ہیں، اس کو بھی موت جو ہے کہا گیا ہے۔ بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دے دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طرح ہم نے اٹھنا ہے قیامت کے دن۔ جب وہ حقیقی موت آ جائے گی اس کے بعد بھی اللہ ایسے ہی جگائے گا جیسے نیند سے بندہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ اکبر جب تہجد کے لیے اٹھتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، انت نور السماوات والارض، تو آسمانوں کا نور ہے، تو زمین کا بھی نور ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے حمد ہے، انت قیم السماوات والارض، تو آسمان و زمین کو کنٹرول کر رہا ہے، تیرے حکم سے یہ کھڑے ہیں، تیرے حکم سے یہ چل رہے ہیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان میں ہے ان کا تو قیم ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، مکرر یہ لفظ بار بار اس پہ غور کرنا ہے، اللہم لک الحمد، پھر کہا وَلَكَ الْحَمْد، پھر سے بار وَلَكَ الْحَمْد، تیرے لیے تعریف ہے، انت رب السماوات والارض، تو آسمانوں کا رب ہے، تو زمین کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو یہ بار بار الفاظ ہیں، پھر فرمایا وَلَكَ الْحَمْدُ انت حق، تیرے لیے تعریف ہے اللہ، تو ہی حق ہے، تو ہی حقیقت ہے، جس کو تو زندگی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، سب کچھ تو ہے، حق ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ قیامت قائم ہوگی تو ہوگی، جنت ہے تو ہے، والجنت حقم والنار حق، جنت حق ہے، آگ حق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ تعریفی کلمات جو ہے وہ کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے اور اس وقت 10 آیتیں جو ہے سورہ آل عمران کی آخری وہ بھی پڑھا کرتے تھے، وہ ہر دوست کو کوشش کر کے یاد کرنی چاہیے۔ اس میں بھی اللہ کی تعریف یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آخر تک جو ہے یہ یاد کر کے یہ پڑھنی چاہیے، کوشش کر کے۔ قرآن مجید کے ساتھ ویسے بھی شغف اور محبت رکھو، نہیں تو کم از کم ایسی آیات جو ہیں جن کی فضیلتیں کچھ مختلف بیان کی ہیں یا جو کچھ مواقعوں پر پڑھی گئی ہیں ان کو تو لازمی یاد کرے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تعریفی کلمات والے قرآن مجید کے اندر صورتیں اور ان کے نام، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر بھی جا بجا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ سبحان کا لفظ جو ہے جہاں بھی اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ حمد لازمی ہوتے ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہے، جب تم صبح کرو شام کرو اللہ کی تعریف بیان کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ فرشتے جو ہے وہ کیا ہے، بغیر کسی وقت کے ہر وقت اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین کے اندر بھی کیا ہے،
انسان جو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ بھی اللہ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، انسانوں کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید جو ہے وہ بیان نہ کرتی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کی حمد بھی بیان کرتی ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح اور تحمید جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک تو جانور ہیں، آپ سنتے ہیں، مختلف آوازیں نکالتے ہیں، اللہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اور جمادات جو ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جمادات کے بارے میں ہمارا تصور ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثالیں جو ہیں وہ پیش کرتی ہیں۔ یا جبال اوبی ماء والطیر، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب میرا پیغمبر داؤد میری حمد بیان کرے، میری تسبیح بیان کرے، پہاڑوں تم نے بھی ساتھ بیان کرنا ہے۔ اس وقت باقاعدہ آوازیں آتی تھیں، جب داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو جماعتات تھے نا، وہ بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا احساس نہیں رکھتے، ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر، اور بعد میں جو ہے وہ ممبر جو ہے وہ بنوا لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنے کو چھوڑ کر ممبر پر سوار ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تنا جو ہے وہ رونے لگ گیا، وہ ایسے رونے لگ گیا جیسے بلکتا بچہ جو ہے وہ روتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتر کر اس کو تسلی دی، اور پھر اس آہستہ آہستہ جو وہ چپ ہو گیا۔ تو کیا ہے اس میں احساس اللہ نے رکھا ہوا تھا نا، اس وجہ سے وہ بچے کی طرح رو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہر چیز اللہ کی تسبیح و تعمید بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ انسانوں، تمہارے اندر جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ غفلت ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جب اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہ کرتے تھے۔ یذکر اللہ علی کل احیان، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر فرماتے تھے، ہر حال میں۔ اور جس میں حمد کے الفاظ ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو ان الفاظ، ان کلمات کی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتائی ہے۔ فرمایا خیر ما قلت والنبیون قبلی، بہترین کلمہ جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے سارے انبیاء نے کہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء نے وہ کلمہ لازمی کہا ہے، اور وہ کلمہ میں بھی کہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حج کے موقع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کثرت کے ساتھ جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں بھی لا الہ الا اللہ بھی آ گیا اور لہ الحمد یہ لفظ بھی آ گئے کہ اسی کے لیے حمد ہے۔ اور یہی کلمہ فرمایا کہ جو بندہ دن میں 100 بار پڑھ لیتا ہے، 100 بار جو بندہ پڑھ لیتا ہے دن میں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسے الفاظ بتا دو کہ میں بیٹھی بیٹھی جو ہے وہ ثواب حاصل کر لوں۔ اب میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں،
میں اور تو کچھ کر نہیں سکتی زیادہ عبادات۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے، 100 بار پڑھ لو گے، تو گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے 100 غلام جو ہے وہ آزاد کر دیے بنو اسماعیل میں سے۔ بنو اسماعیل کے غلام آزاد کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب یہ دیکھو کتنی اعزاز کی بات بن گئی کہ 100 غلام، اس وقت زر خرید ایک آزاد کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کفارے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ تحریر رقبۃ، ایک گردن آزاد کرو بھائی، ایک گردن آزاد کرو، 6 جائے کہ 100 غلام جو ہے وہ آزاد کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ ایسے ہے گویا کہ ایک گھوڑے جو ہے نا، وہ تم اللہ کے راستے میں دعائیں دے رہے ہو سواری کرنے کے لیے، اس پر جہاد کریں لوگ، اتنا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اسی طرح الحمدللہ کہہ لیا کرو، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک شتر سوار جو ہے وہ 100 جو ہے وہ دے دی اللہ کے راستے میں۔ یعنی گویا کہ یہ ثواب مالی جو ہے، ان کلمات کی وجہ سے اتنے مال کا اجر مل رہا ہے، اتنے مال کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثواب کو اس مالی قربانی میں کنورٹ کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب لوگ آ گئے، آ کر کہنے لگے ذہب اہل الدثور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تو ہم سے جیت گئے، آگے نکل گئے، وہ تو ثواب ہی ثواب کما گئے، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ہی اجر دے دیتا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کنگال ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس بھی وہ کچھ ہے جو ان کے مقابلے میں تم اللہ سے اجر لے سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھا کرو، 33 دفعہ جو ہے وہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے وہ مال اللہ کے راستے میں جتنا وہ قربان کرتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے تمہیں اجر دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر تسبیح بیان کرو گے، ہر حمد بیان کرو گے، ہر دفعہ لا الہ کہو گے، تو ایک ایک صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ 360 انسان کے جوڑ ہیں، یہ بھی حدیث میں ہے، 360 انسان کے جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن صدقہ جو ہے وہ کیسے؟ اگر مالی قربانی دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کلمات اتنی بار کہو۔ کسی کو نیکی کا حکم دے دو، کسی کو برائی سے روک دو، کسی کا سامان جو ہے اس کی سواری پر اٹھا دو، کسی کے ساتھ تعاون کر دو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ کہہ دو۔ فرمایا یہ تمہاری طرف سے جوڑوں کا صدقہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نے اتنی بار کر لیا تو ایسے ہے جیسا کہ آپ آگ سے اپنا جسم آزاد کر سوئیں گے، آزاد کر کے سوئیں گے۔ اور وہ جو قریب آدمی تھے، جب انہوں نے یہ سنا، انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ چند دن بعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ لے کر، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ان کو مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو یہ کیا ہے، یہ ان کی رغبت تھی کہ اب ہم کیا کریں ان کے مقابلے کے لیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان کو یہ فکر تھی، یہ شوق تھا کہ ہم کیسے جو ان کو پہنچے، تو ایسے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ تم پہنچ سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعار من اللیل، جو بندہ رات کے وقت بیدار ہو، جاگ آ گئی، اس کے بعد کیا کرے؟ اگر وہ بستر سے اٹھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اٹھ سکا تو صرف یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد جو ہے کہہ دیتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بسترے پہ پڑا ہے، ابھی اس نے جو ہے وہ اٹھ کر کچھ نہیں کیا،
صرف جاگ آئی ہے تو جاگ آتے ہوئے صرف منہ یہ ہلا لیا ہے، زبان کے ساتھ یہ کلمات ادا کر دی ہیں اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اگر اٹھ کر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول فرما دیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی یہ آتے ہیں نا معافی کے، اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی، بڑی بڑی بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے معاف فرماتے ہیں، وضو کے ذریعے، نماز کے ذریعے، کلمات کہنے کے ذریعے، رمضان شریف روزے رکھنے کے ذریعے، اور اسی طرح جمعہ جو ہے ایک جمعے تک کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ سارے جو ہے ما لم تغشل کبائر، حدیث میں یہ رکھتے ہیں جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں کبیرہ گناہ جو ہے توبہ کے ساتھ اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے قیامت کے دن اس کو معاف فرما دیں۔ لیکن ان میں سے دو گناہ جو ہیں شرک اور کفر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے توبہ لازم ہے اور ایمان لانا، اسلام لانا دوبارہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کما حقہ نہیں تو کم از کم جو ہمارے بس میں اس قدر اللہ کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔